السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اللہ تعالی اس ساری زمین و آسمان، کائنات اور مخلوقات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. یہ زمین، آسمان اور سب کچھ بھی اس نے بنایا ہے، اور زمین پہ جتنے حالات واقع ہوتے ہیں اس کا اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم یہ تو سب کہتے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے حالات ہو گئے، اس وجہ سے حالات ہو گئے، اس وجہ سے حالات ہو گئے. وجہ کچھ بھی ہو، اختیار رب کا ہے. حالات کا بگڑنا اور بننا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کا. تو کسی لمحے اللہ سے دور نہیں ہونا، کسی لمحے اللہ سے غافل نہیں ہونا. کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے مایوس ہو جاؤں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ کیا ہے، کبائر کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اللہ کے برابر کسی کو کر دینا، اللہ کا ساتھی کسی کو بنا دینا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، کسی سے دعا کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو حاجت روا کہنا، کسی کو مشکل کشا کہنا، کسی کو اولاد دینے والا کہنا، کسی کو رزق دینے والا کہنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دنیا میں جتنے بھی ظلم ہیں، دنیا میں جتنی بھی زیادتیاں ہیں، سب سے بڑی زیادتی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندہ شرک کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے معاف کرے. ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ فرمایا کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. باقی جو بھی چیزیں ہیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہم معاف کر دیں. مشرک کو بھی معاف کر سکتے ہیں مگر کریں گے نہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کر سکتا، اس کا اختیار ہے کہ وہ مشرک کو بھی معاف کر دے، مگر اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں کرے گا. یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کر سکتا، کام نہیں کریں گے. یعنی کرنا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، مگر اس نے یہ طے کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم شرک والوں کو معاف نہیں کریں گے. اور ایک اور حدیث میں ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے صبرے ہو جاتے ہیں. کوئی کچھ کہہ دے تو فوری طور پہ آپ پہ سے باہر
کبھی خاندانی لڑائیاں ہیں، کبھی کاروباری لڑائیاں ہیں، کبھی محلے داروں کی لڑائیاں ہیں، کبھی سیاست کی بنیاد پہ لڑائی ہے، کبھی زبان کی بنیاد پہ لڑائی ہے. چھوٹی سی کوئی بات کہہ دے برداشت نہیں کرتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ. لوگوں نے اللہ کو گالی دی. اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ کہ اللہ نے بیٹا دینا. کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کا بیٹا ہی اللہ کو گالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا. وہ اللہ کو گالیاں دیتے رہے اور اللہ نے ان کو کیا دیا؟ رزق دیا. صبر کرنے والوں میں اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں. کہ لوگوں نے اللہ کو گالی دی کہ اس کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے. اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اور یہ مرزائی قادیانی بدبخت یہ کیا کہتا تھا؟ میں اللہ کی بیوی ہوں. مگر ہم عیسائیوں یہودیوں کو جس قدر برا سمجھتے ہیں، مرزائیوں کے بارے میں اتنا بڑا معلومات. ان سے کھا بھی لیں گے، ان سے کاروبار بھی کر لیں گے، ان سے ہمدردی بھی کر لیں گے. نہیں یہ بھی مسلمانوں جیسے ہیں. وہ بھائی وہ تو کافروں جیسے بھی نہیں ہیں، وہ اس سے بھی بدتر ہے، وہ مرتد ہے. تو یہ ضمناً میرے ذہن بات آ گئی کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو عقیدہ سمجھائیں. توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. عمل میں سب سے بڑا عمل توحید ہے. عقیدہ، ایمان. نماز بھی بعد میں ہے، روزہ بھی بعد میں ہے، جہاد بھی بعد میں ہے، زکوٰۃ بھی بعد میں ہے، اخلاق بھی بعد میں ہے، معاملات بھی بعد میں ہے. سب سے بڑی اور پہلی بات اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے. اور اس میں 100 نمبر چاہیے. عمل میں 50 نمبر ہوئے اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا. کچھ کیا کچھ نہ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. عقیدے میں 1 نمبر بھی کم ہوا تو سارا توحید 100% چاہیے. 1 ذرے کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو ساری توحید ساری. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے میرے سوا کسی کے لیے عمل کیا وہ اسی سے اجر لے. ریاکاری کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاکاری کو فقہا گناہ نہیں کہتے، ریاکاری کو شرک کے اصغر کہتے ہیں. یہ شرک ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کس کے لیے عمل کرے؟ کہ لوگ اس کو دیکھ لیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ شاباش دے دیں. اس لیے ریاکاری کو، دکھلاوے کو گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کو عقیدہ لکھا جاتا ہے. یہ شرک ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کو دکھائے. لوگ دیکھ لیں تو نماز اور طرح پڑھنی، اکیلے اور طرح پڑھنی. لوگوں میں گیا ہے تو نماز میں پہلے پہنچ جانا، تنہا تو سوتے رہنا. لوگوں میں آنا تو اخلاق بڑے اچھے کر دینے، تنہا بیٹھنا تو پرواہ نہ کرنی. لوگوں میں بڑا نیک بن کے رہنا اور تنہائی میں میسر آئے. میں لوگوں سے آج کل اکثر بھائیوں سے، بزرگوں، بہنوں سے کہتا ہوں آج کے دور میں متقی وہ ہے، آج کے دور میں پاک وہ ہے، آج کے دور میں نیک وہ ہے جس کا موبائل پاک ہے.